رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں بہت ہی خاموشی کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ میں نے سامنے ٹیبل سے پاپ کارن کا پیکٹ نکالا اور پھر اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور آدھا لیٹ کے لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھ لیا اور آنے والے پلوں کو دیکھنے کے لیے اب میں پوری طرح تیار تھا۔ یہ پل میرے بڑے بھائی کی سوگرات کے پل تھے جنہیں میں دیکھنے کے لیے بےتاب تھا اور ان پلوں کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ بھائی کمرے میں داخل ہوا اور دلہن بنی اپنی پتنی کے برابر میں بیٹھ گیا کہ اچانک ہی میں نے لیپ ٹاپ پر بھابھی کو بھائی کے ساتھ ایک ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ میں سب چھوڑ چھاڑ کر بھائی اور بھابھی کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ ویسے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، پورے گھر والے خوش تھے کیونکہ میرے بڑے بھائی کی شادی تھی، لیکن اس گھر میں کوئی خوش نہیں تھا تو وہ تھا میں۔ میں اپنی پریشانی کو چھپانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن میری طبیعت میں خود بخدا چڑچڑاپن آ گیا تھا اور میں بنا وجہ ہی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے لگا، لیکن میری اس توڑ پھوڑ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بیکار میں ہی میرا کمرہ خراب ہو رہا تھا اور باہر تک تو میری آواز بھی نہیں جا رہی تھی کیونکہ باہر تو بہت ہنگامہ تھا۔ میرے بڑے بھائی کی شادی کو لے کر پورا خاندان اکٹھا تھا۔ کافی دنوں سے ہمارے گھر میں کسی کا بھی مجھ پر دھیان نہیں تھا، سب کا دھیان میرے بڑے بھائی پر تھا اور پورے گھر میں انہی کی بات مانی جا رہی تھی۔ میری بھابھی سے مجھے شروع سے ہی نفرت ہو رہی تھی۔ یہ نفرت تھی کیونکہ حالانکہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میری بھابھی پائل وہ تو میری محبت ہوا کرتی تھی اور پھر اچانک ہی وہ محبت نفرت میں بدل گئی تھی۔ وہ میرا سگا بھائی تھا لیکن پھر بھی وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے اس گھر میں میرے بڑے بھائی کی سنی جاتی تھی۔ وہ بہت ہی محنتی، سبھیہ، سنسکاری بیٹا تھا جس کی ہر ماں باپ کو چاہت ہوتی ہے، اور میری بدنصیبی یہ تھی کہ میں اس کسوٹی پر کھرا نہیں اترا تھا۔ میں آوارہ ٹائپ کا تھا، کام میں جی نہیں لگتا تھا اور نہ ہی پڑھائی میں جی لگتا تھا۔ ممی پاپا کچھ کہتے تو میں ممی پاپا کے سامنے تن کر کھڑا ہو جاتا، الٹا میرا بھائی ممی پاپا کی ہر بات مانتا۔ اچھی نوکری سے لگا ہوا تھا، اس لیے شاید سب گھر والے اسی کی بات زیادہ مانتے تھے۔ جو وہ بولتا تھا اس گھر میں وہی ہوتا تھا۔ میرے بڑے بھائی کا حکم آخری حکم ہوتا تھا اور ہم سب گھر والوں کو اس کے حکم کو ماننا ہی پڑتا تھا۔ اگر کہا جائے تو کہ ماں باپ کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ میرے بڑے بھائی سے محبت تھی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ حالانکہ چھوٹا بیٹا زیادہ لاڈلا ہوتا ہے ایسا میں نے سنا تھا، لیکن یہاں تو گنگا الٹی ہی بہہ رہی تھی۔ شروع سے ہی بڑے بھائی کو اہمیت دی جاتی تھی، لیکن آج ان کی شادی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی اہمیت انہیں مل رہی تھی اور یہ سب کچھ مجھ سے سہن نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں صرف اہمیت ہی نہیں مل رہی تھی بلکہ انہیں میری بچپن کی محبت بھی مل رہی تھی جسے میں نے بچپن سے بہت چاہا تھا۔ اس کا نام پائل تھا۔ پائل مجھے شروع سے ہی پسند تھی۔ پائل کا گھر ہمارے گھر کے برابر ہی بنا ہوا تھا۔ میں اور بھائی اور پائل ہم تینوں بچپن سے ہی ایک ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے ہیں۔ پائل کی دوستی بچپن سے ہی بھائی کے ساتھ زیادہ تھی۔ وہ بھائی کے ساتھ زیادہ رہتی اور اسی کی بات مانتی تھی، لیکن میں پائل کو پسند کرنے لگا تھا، لیکن وہ مجھے بھاؤ نہیں دیتی تھی۔ بھائی کی طرح پائل بھی بہت ہی تیز تھی، پڑھنے میں بھی اور ہر کام میں بھی، اور بڑے ہو کر میری پسند کب محبت میں بدل گئی تھی اور محبت نے کب عشق کی صورت لے لی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب محبت عشق بن جائے تو انسان اپنے بس میں نہیں رہتا اور اگر
کوئی اس سے اس کا یہ عشق چھین لے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ میں بھی تو پاگل ہو ہی جا رہا تھا۔ پچھلے مہینے بہت ہی خوشگوار سا دن تھا اور میرے گھر میں کہیں جانے کی زور شور سے تیاریاں چل رہی تھی۔ میری ماں بہت اچھے سے تیار ہو کر کہیں جانے کو کھڑی تھی۔ میں نے ان سے کہا، ماں آپ کہاں جا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پائل کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگنے جا رہی ہوں۔ یہ بات انہوں نے میرے گال پر اپنے ہاتھ سے پیار کرتے ہوئے کہا۔ میں تو خوش ہو گیا تھا، مجھے لگا کہ میری ماں میرے لیے پائل کا رشتہ مانگنے جا رہی ہے۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ میرے ماں باپ میرا رشتہ لے کر گئے ہیں پائل کے گھر، لیکن میرے سر پر دھماکہ تب ہوا جب مجھے معلوم ہوا کہ پائل سے میرا نہیں بلکہ میرے بھائی کا رشتہ طے ہوا ہے۔ تو میں فوراً اپنی ماں کے پاس گیا۔ میں نے ان سے کہا، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ پائل سے میں محبت کرتا ہوں اور آپ نے میری محبت کو میرے بھائی کی جھولی میں ڈال دیا۔ میں تو سمجھا تھا آپ میرے رشتے کی بات کرنے جا رہی ہے۔ میری بات سن کر میری ماں کا ایک زوردار طبطبہ میرے منہ پر پڑا تھا۔ مجھے بالکل بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ میری ماں نے کہا، شرم کرو، وہ تمہارے بھائی کی محبت ہے اور تمہارے بھائی نے اسے پسند کیا ہے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو بچپن سے پسند کرتے ہیں اور اس شادی میں دونوں طرف کی مرضی شامل ہے، پائل کی بھی اور تمہارے بھائی کی بھی۔ پائل بھی تمہارے بھائی سے محبت کرتی ہے اور تمہارے بھائی نے بھی پائل سے محبت کی ہے۔ دونوں کی محبت کے بیچ میں اپنی ٹانگ مت اڑاؤ۔ جس طرح بچپن سے تم اس کی پسند کی چیزوں پر حق جتاتے چلے آ رہے ہو، لیکن یہ بات پوری زندگی کی ہے۔ پہلے تو میں تمہارا بچپنا سمجھ کر اس کی ساری چیزیں تمہیں دے دیا کرتی تھی اور میرا بڑا بیٹا اف تک نہیں کرتا تھا، لیکن اس بار میں ایسا نہیں کروں گی۔ وہ اس کی محبت ہے اور میں جانتی ہوں کہ وہ اس کے بنا زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں نے پائل کے لیے اس کی آنکھوں میں سچی محبت دیکھی ہے اور اب وہ تمہاری بھابھی بننے جا رہی ہے اور تم اس کے لیے اس طرح کے بیہودہ شبد استعمال کر رہے ہو۔ تمہیں سوچنا بھی نہیں چاہیے پائل کے بارے میں۔ میں اب کیونکہ وہ تمہاری بھابھی بننے والی ہے اس لیے سمان کے ساتھ اسے بھابھی کہو۔ یہ میری ماں کی طرف سے پڑا ہوا تھپڑ نہیں تھا، یہ تھپڑ تو جیسے ہی قسمت نے مجھے مارا تھا اور اس تھپڑ کے پڑنے کے بعد میں بہت ہی زیادہ غصے میں آ گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں کچھ دن کے لیے گھر چھوڑ کر چلا گیا، لیکن کسی کو بھی میرے جانے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض تھے اور ابھی تو بڑے بھائی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کس بات پر ناراض ہوں۔ کچھ دن سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد مجبوراً میں گھر واپس آ گیا، کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا اور مجھے تو اپنے کمرے کے بغیر نیند بھی نہیں آتی تھی۔ لیکن افسوس تو اس بات کا تھا کہ کسی کو بھی میری چنتا ہی نہیں تھی۔ ہر کوئی بھائی کی خوشی منانے میں بزی تھا۔ پورا گھر ایسے سج چکا تھا جیسے شادی والے گھر ہوتے ہیں، اور یہ سب دیکھ کر تو میں ایک جیسے انگاروں پر لوٹ رہا تھا اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میرے بھائی کی شادی کو برباد کر کے رہوں گا۔ پہلے تو یہ شادی ہونے ہی نہیں دوں گا اور اگر یہ شادی کسی طرح سے ہو بھی گئی تو اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اگر پائل مجھے نہیں مل سکتی تو پھر کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ مجھے اپنے بھائی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ میرے بھائی نے ہمیشہ مجھ سے محبت کی تھی، لیکن پھر بھی میرے دل میں اس کے لیے کبھی محبت پیدا نہیں ہو سکی تھی، اور وجہ شاید یہی تھی کہ وہ اپنی
قابلیت کی وجہ سے سب گھر والوں کے دلوں پر راج کرتا تھا، اور اس کے الٹ سب گھر والے مجھے اگنور کرتے تھے۔ بھائی تو مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ میں اسے کوئی بھی چیز مانگتا تو وہ فوراً مجھے دے دیتا تھا، لیکن اب اسے خوش نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے میں نے پائل کو فون کیا اور اس سے ملاقات کے لیے کہا، تو اس نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم میرے بھائی سے شادی کرنے سے منع کر دو۔ لیکن پائل کے جواب نے میرا دل توڑ کر رکھ دیا۔ میں ان شبدوں کو بتا بھی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ تمہارے بڑے بھائی کے سامنے، تمہارے بڑے بھائی کی بہت اچھی نوکری ہے، ان کے پاس گاڑی ہے، اور وہ ایک محنتی انسان ہے، اور سب سے بڑی بات وہ مجھے پسند ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ اس رشتے سے بچپن کی محبت ہے وہ میری، اور تم نے کیسے ایک پل میں کہہ دیا کہ میں اس رشتے سے منع کر دوں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو تم میری خوشی دیکھتے، کیونکہ یہ بات تم بھی اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ میں تمہارے بھائی سے محبت کرتی ہوں، تم سے نہیں۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، یہ صرف تمہاری ضد ہے، اور تم صرف اپنے بھائی کو نیچے دکھانا چاہتے ہو، اس سے اس کی خوشی چھین لینا چاہتے ہو۔ اور تم ہو کیا؟ اپنے بڑے بھائی کے سامنے دن رات آوارہ گردی کرنا تمہارا کام ہے۔ نہ تم ٹھیک سے پڑھائی کرتے ہو اور نہ کوئی محنت کرتے ہو۔ بات کرتے ہو مجھ سے شادی کرنے کی۔ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تمہیں پہلے میرے قابل بننا پڑے گا، لیکن افسوس کہ اب تمہاری کسی بھی محنت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب سمے گزر چکا ہے۔ ہاں، اگر یہ رشتہ طے ہونے سے پہلے محنت کر کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے تو شاید میں تمہاری محبت کی خاطر میں لے بھی آتی، لیکن اب تو تمہیں میرے بارے میں یہ سب سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ میں تمہاری بھابھی بننے والی ہوں، اور تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اپنی اس محبت کی کتاب کو یہیں پر بند کر دو۔ میں جو پہلے سے ہی انگاروں پہ جل رہا تھا، پائل کی دل توڑ دینے والی باتوں نے تو مجھے اور میری روح تک کو زخمی کر دیا تھا، اور میں بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ اگر اسے انکار ہی کرنا تھا تو وہ اچھے شبدوں میں بھی انکار کر سکتی تھی۔ میری آتم سمان کی یوں دھجیاں اڑانے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ تو شاید میں صبر بھی کر لیتا، لیکن جن شبدوں کا استعمال اس نے کرتے ہوئے مجھے دھتکارا تھا اور میری انسلٹ کی تھی، میں وہ بھلا نہیں پا رہا تھا۔ اور میری حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو میرے شریر میں خون نہیں۔ بھائی کے ساتھ ساتھ میں نے پائل سے بھی بدلہ لینے کے بارے میں ٹھان لیا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا کہ میرے بھائی کی شادی پائل سے ہو گئی، اور اگلے دن اس کی بدائی تھی، اور میں جلے پیر کی بلی کی طرح اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اور پھر وہ مجھے ایک ترکیب سوجھی۔ جتنی تکلیف مجھے ہو رہی تھی، میں اس سے کہیں زیادہ تکلیف اپنے بھائی اور پائل اور سب گھر والوں کو دینا چاہتا تھا۔ میں خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں فوراً مارکیٹ گیا اور وہاں سے ایک ایسا کیمرہ لے کر آیا جو بہت ہی ایڈوانس ٹائپ کا کیمرہ تھا۔ شادی کا دن تھا تو سب گھر والے شادی میں چلے گئے۔ پہلے میں بھی شادی میں گیا اور جلدی ہی سب کی نظریں بچا کر وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ پورا گھر خالی تھا۔ میں نے بھائی کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ پورا کمرہ پھولوں کی سیج سے سجا ہوا تھا، ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ کمرے کا منظر بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن یہ خوبصورت منظر تو مجھے اپنے ارمانوں کی ارتھی لگ رہا تھا۔ میں نے وہ کیمرہ بہت ہی ساودھانی کے ساتھ بیڈ سے بہت ہی قریب ایک ایسی جگہ پر فٹ کر دیا جہاں سے میں سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔
कैमरा बहुत ही छोटा सा था तो किसी के नोटिस में नहीं आ सकता था। शायद बहुत गौर करने पर किसी की नज़रों में ये कैमरा आ जाता, लेकिन उस समय और कौन कर सकता था। भाई और पायल तो आज की रात मोहब्बत भरे पलों में गुम हो जाएंगे, उन्हें तो पता भी नहीं होगा इस कैमरे के बारे में। उस कैमरे को ब्लूटूथ के जरिए मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया। अपना यह कारनामा कर देने के बाद मैं दोबारा से शादी हॉल में गया जहाँ पर रौनक लगी हुई थी। मैं रौनक देखने हरगिज नहीं गया था, मैं तो सिर्फ इसलिए गया था कि कहीं किसी को मुझ पर शक ना हो जाए। मेरी गैर मौजूदगी को देखते हुए कोई मुझे ढूंढने घर तक ना आ जाए और फिर सबको पता चल जाता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सब करके मुझे थोड़ा सा सुकून आ गया था। थोड़ी देर पहले जो मैं इस महफिल में बुलाया बुलाया फिर रहा था, अब मेरे अंदर थोड़ा सुकून भर गया था और मुझे थोड़ी बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि इन दोनों का मज़ा ख़राब करने के लिए मेरे पास अब कोई कारनामा तो मौजूद है जिसे करते हुए मैं आगे की ज़िंदगी में पायल को ब्लैकमेल भी कर सकता हूँ। मैंने सोचा था कि शादी की रात की यह वीडियो पायल को दिखा दिखा कर उसे दिमागी तौर पर परेशान कर दूंगा और फिर मैं उसको ब्लैकमेल करूंगा कि वह मुझसे शारीरिक संबंध बनाए, वरना मैं उसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। ना जाने मेरे दिमाग में शैतानी ख्याल कहाँ से आ गए थे। ना तो मेरी परवरिश ऐसी थी और ना ही मेरा खानदान ऐसा था, लेकिन फिर भी शायद यह आजकल की बेहुदा अंग्रेजी मूवीज देखने का असर होगा या फिर सोशल मीडिया के बेहुदा सीन देखने का असर था जिसने नस्लों को बर्बाद करने का बेड़ा उठाया हुआ था। और इन चीज़ को देख देख कर मुझे यह चीज़ बिल्कुल नॉर्मल लगने लगी थी। ये सब करते हुए मुझे कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के रूप में बैठे हुए अपने भाई और उसके साथ बैठी अपनी मोहब्बत को देखकर तो मेरी हालत खराब होने लगी थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दोनों के चेहरों पर अपनी अपनी मोहब्बत पा लेने का नशा छाया हुआ था। खुशी से चमकते दोनों के चेहरे आंखों ही आंखों में जैसे एक दूसरे से वादे कर रहे थे कि हम एक दूसरे का साथ जिंदगी भर निभाएंगे। लेकिन जो भी था, मैंने उनकी खुशियों को बर्बाद करने का फैसला कर लिया था। शादी खत्म हो चुकी थी और विदाई का समय भी आ गया, तो मैं सबसे पहले घर की तरफ बढ़ा। घर पर मैंने फूलों से भाई और भाभी का स्वागत करने के लिए सारा रास्ता सजाया हुआ था। मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता था कि मैं उनकी खुशी में खुश हूँ, और वह यह सरप्राइज़ देखकर हैरत में डूब गए थे, क्योंकि जैसे ही उन दोनों ने गाड़ी से नीचे कदम रखा था, वहाँ से लेकर उनके कमरे तक मैंने फूल ही फूल बिछा रखे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी खुशी में खुश हूँ और मैंने अपना दिल साफ कर लिया है। मेरी बात सुनकर वह दोनों मुस्कुरा दिए थे और भाई ने मेरे सर पर प्यार से हाथ भी फेरा था। वो दोनों धीरे से चलते हुए हॉल तक आए थे। वहाँ भी कुछ छोटी मोटी रस्मों के बाद पायल को मेरी बहनों ने उसके कमरे तक पहुँचा दिया था। मैं भी जल्दी से अपने कमरे में चला गया और लाइट बंद करके कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और फ़ौरन से अपना लैपटॉप ऑन किया, जहाँ हाँ पर मैं सब कुछ लाइव देख सकता था। मैंने देखा कि पायल अकेली कमरे में बैठी हुई है और धीरे धीरे मुस्कुराए जा रही थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी और मैं उसकी खूबसूरती में होश आ गया था। मुझे अपने भाई से जलन महसूस होने लगी थी। कहते हैं कि दूसरों से जलन रखने वाले का भी यही ख्याल होता है कि जो चीज़ दूसरे के पास है वह हमें मिल जाए।
اور اگر وہ ہمیں نہیں مل سکتی تو دوسرے سے بھی چھن جائے۔ جلن میں میرا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ پائل مجھے تو نہیں ملی تھی، لیکن ان کی خوشیوں کو برباد اور تباہ کرنے کا میرے پاس پورا انتظام تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا اچانک پائل اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ کہیں اسے میری حرکت کا پتہ تو نہیں چل گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ صوفے کے سامنے پڑے ہوئے ٹیبل پر جو مگ رکھا ہے اس کے قریب آئی اور گلاس میں پانی بھر کر پینے لگی، تو مجھے کچھ سکون ملا کہ وہ پیاس کی وجہ سے اٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بیڈ پر بیٹھنے کے بعد وہ پھر سے اپنے بیڈ کے نیچے اتر آئی اور ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی بھائی بھی کمرے میں داخل ہوا تو میرا تو جیسے دل ہی تڑپ اٹھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بھائی پائل کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس سے کچھ بات کر رہا تھا۔ یقیناً وہ اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا، لیکن میں صرف ان کی ویڈیو ہی دیکھ سکتا تھا، ان کی آواز نہیں سن سکتا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے آنے والے پلوں کو سوچ کر جنہیں میں دیکھنا چاہتا تھا، ان پلوں کو تو میں خیالوں میں بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں لائیو ان پلوں کو دیکھنے کے لیے تیار تھا۔ لیکن اچانک ہی کچھ ایسا ہو گیا جسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں ہڑبڑا کر ان کے کمرے کی طرف بھاگا تھا اور زور زور سے ان کا دروازہ پیٹنے لگا۔ اس سمے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے کمرے کے اندر گھس جاؤں۔ میں زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ یہ شور سن کر میری ماں بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی اور مجھے بھائی کا کمرے کا دروازہ اتنی زور سے پیٹتے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، کیوں تم ان لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہو؟ میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں وہ لڑکی بھائی کو جان سے مار دے گی، جلدی سے دروازہ کھلوائے۔ میری ماں نے کہا، تم بیکار کی بات کر رہے ہو، آج ان کی شادی کی پہلی رات ہے اور وہ دونوں ہی شادی سے بہت خوش ہیں، اور تم بیکار میں ان کی خوشیوں کو جنگ لگانے کے لیے اس طرح کی حرکت کر رہی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں پائل پسند تھی، لیکن دیکھو اب وہ تمہاری بھابھی ہے۔ کیوں تم اس طرح مجھے سب کے سامنے بے عزت کر رہے ہو؟ دیکھو ابھی بھی مہمان گھر پر ہے، اگر مہمانوں کو یہ باتیں پتہ چل گئی تو کتنا برا ہوگا، ہماری کتنی بے عزتی ہوگی۔ میں نے ماں سے کہا، ماں یہ سمے ان باتوں کا نہیں ہے، اگر بھائی کی جان بچانی ہے تو دروازہ ہر حال میں کھولنا ہوگا۔ ماں کو میری باتوں پر یقین نہیں آیا تو میں نے اپنی چھوٹی بہن کو کہا کہ وہ جلدی سے چابیاں لے کر آئے۔ میری بہن کو میری حالت دیکھتے ہوئے شاید مجھ پر وشواس آ گیا تھا، وہ بھاگتی ہوئی چابیاں لے آئی۔ میری ماں نے مجھے دروازہ کھولنے سے بہت روکنا چاہا۔ میں نے کہا، ماں اگر وہ لوگ اندر خوش ہیں تو اب دروازہ کھول دیتے، لیکن اتنی دیر سے دروازہ بجانے پر جب دروازہ نہیں کھلا تو اس کا صاف مطلب ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، اندر بھائی کی جان کو خطرہ ہے۔ اب لگ رہا تھا کہ جیسے میری ماں کو بھی تھوڑا تھوڑا میری باتوں پر وشواس آنے لگا تھا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے تھے۔ میرا بھائی زمین پر فرش پر لیٹا ہوا تھا اور پائل کے ہاتھ میں پستول تھی۔ اس نے میرے بھائی کو گولی تو نہیں ماری تھی، لیکن اس نے شاید ہی پستول کی بٹ میرے بھائی کے سر پر ماری تھی، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور اس کے سر سے تھوڑا سا خون بہہ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو ہم سب کے ہوش اڑ چکے تھے اور فوراً سے بھائی کو اسپتال لے کر جانے لگے، لیکن میرے پاپا نے ڈاکٹر کو گھر پر ہی بلانے کا فیصلہ کر لیا تھا، ورنہ یہ سب باتیں رشتہ داروں میں پھیل جاتی اور پھر لوگ باتیں بناتے۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آ گیا تو دیکھا میرا بھائی ٹھیک ہے، اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب پائل کو چھوڑ کر ابھی فی الحال بھائی کی جان بچانے میں بزی تھے۔ جب بھائی کی طبیعت تھوڑی سنبھل گئی تو
میری ماں پائل کی طرف بڑھی تھی اور اس سے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ ماں نے کہا کہ میں کتنی چاہ سے تمہیں اپنے بیٹے کے لیے ودا کر کے لائی تھی اور تم نے شادی کی پہلی رات ہی میرے بیٹے کی یہ حالت کر دی اور اس کی جان لینے کی کوشش کی۔ میں تمہیں پولیس کے حوالے بھی کر سکتی ہوں اگر مجھے خاندان کی عزت کا خیال نہ ہوتا۔ تو پائل سر جھکا کر میری ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ اتنے میں میرے بھائی کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ میرا بھائی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پائل سے پوچھنے لگا کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ تم نے مجھ پر حملہ کیوں کیا؟ سب لوگ ہی سوال پر سوال کر رہے تھے لیکن پائل تو ایسے سر جھکائے بیٹھی تھی کہ جس کا نہ اپنی اس حرکت پر شرمندگی تھی اور نہ ہی اس کے پاس ان سوالوں کے جواب تھے۔ میری ماں نے کہا، مجھے خاندان سے زیادہ اپنے بیٹے کی جان پیاری ہے اور بھلائی اسی میں ہے کہ اس لڑکی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جائے اس سے پہلے کہ یہ میرے گھر کو برباد کر دے، مجھ سے میرا بیٹا چھین لے۔ مجھے نہیں فکر خاندان کی عزت کی، میں ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں۔ میری ماں نے اپنا موبائل اٹھایا تو پائل ایک دم سے چیخ پڑی اور کہنے لگی، یہ سب میں نے آپ کے خاندان کی عزت بچانے کے لیے ہی کیا ہے۔ اگر میں یہ سب نہ کرتی تو آپ کے خاندان کی عزت نہ بچتی اور آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتی اور آپ کا سارا خاندان رسوا ہو چکا ہوتا، خاص کر آپ کا یہ بیٹا جو آج دلہا بن کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے جا رہا تھا۔ اسے کیا معلوم کہ اس کی زندگی کا آنے والا سفر اندھیرے سے بھرا ہوا ہونے والا تھا۔ اگر میری نظر پانی پیتے سمے اس کیمرے میں لگے اس خفیہ کیمرے پر نہ پڑتی تو ایسا کہہ کر پائل اٹھی اور جہاں میں نے کیمرہ فٹ کیا تھا اس نے وہاں سے کیمرہ کھینچ کر نکال لیا اور سب کے سامنے پھینک دیا۔ سب گھر والے کیمرے کو دیکھ کر حیران تھے۔ کسی کی آواز آئی، یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ میرے باپ نے فوراً سے میرے بڑے بھائی کی طرف دیکھا تھا اور کہا، کیا تم نے یہ کیمرہ لگایا تھا؟ کیا یہ حرکت تمہاری ہے؟ بہت سارے لوگ شادی کی پہلی رات کو یادگار بنانے کے لیے ایسے ویڈیو بناتے ہیں، کیا یہ تمہاری حرکت ہے؟ پاپا کی بات سن کر بھائی کو غصہ آ گیا۔ کہا، میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا اور مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم اور نہ ہی میری ایسی پرورش ہے کہ میں اس طرح کا گھٹیا کام کروں، اور میری تو یہ حالت تھی کہ میرا دل کر رہا تھا زندہ ہی زمین میں دھنس جاؤں۔ نہ جانے کہاں سے پائل کو یہ خبر ہو گئی اور کیسے اس کی نظر اس کیمرے تک چلی گئی تھی۔ ابھی تک یہ راز کھلا نہیں تھا کہ یہ کام کس نے کیا تھا۔ ابھی تک میرا نام نہیں آیا تھا لیکن اگلے ہی پل پائل نے چیختے ہوئے اپنی انگلی میری طرف اٹھائی تھی اور میرا نام لیتے ہوئے کہا کہ آپ کا یہ بے غیرت بیٹا جس نے یہ گری ہوئی حرکت کی ہے اور یہ اسی کا کام ہے۔ اور میں جلدی ہی سمجھ گئی تھی کہ ہماری زندگی میں کی ان خوبصورت پلوں کو یہ اپنے کمرے میں بیٹھا دیکھ رہا ہے، کیونکہ شادی ہال میں نے نوٹ کیا تھا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گیا تھا اور کافی دیر تک غائب رہا اور پھر اچانک سے واپس آ گیا۔ شاید کسی نے یہ بات نوٹ نہ کی ہو لیکن میں نے نوٹ کر لی تھی اور میں سمجھ گئی تھی کہ ضرور اپنی کوئی کارستانی کرنے گیا ہے۔ میں ڈر تو بہت گیا تھا لیکن میں نے پائل پر غصہ کرتے ہوئے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو اور مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو۔ آخر تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟ میری بات پر پائل نے کہا کہ آئے آپ سب لوگ میرے ساتھ اس کے کمرے میں چلے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پائل کہہ کر فوراً سے میرے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اس کے پیچھے پیچھے میرے ماں باپ بھی آنے لگے تو میری تو جیسے دنیا ہی اجڑنے والی تھی، کیونکہ میرے کمرے میں میرا لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا
میں نے ان کا راستہ روکنا چاہا لیکن وہ لوگ نہیں رکے اور پائل تیزی سے میرے کمرے میں داخل ہوئی جہاں میرا لیپ ٹاپ کھلا دیکھ کر سب حیرت میں ڈوب گئے تھے۔ جہاں پر بھائی کے کمرے کا منظر صاف دکھائی جا رہا تھا، سب سے پہلا تماچا میرے باپ کی طرف سے مجھ پر پڑا تھا اور پھر میری ماں نے بھی مجھے تھپڑ مارا اور پھر وہ دونوں مجھے مارتے ہی رہے اور مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے باقی سب گھر والے میرا تماشا دیکھ رہے تھے اور شاید سب یہی چاہتے تھے کہ میرے ماں باپ مجھے جان سے ہی مار ڈالے۔ میرے باپ نے کہا کہ دل تو کرتا ہے کہ تمہیں جان سے ہی مار ڈالوں لیکن تم میری اولاد ہو، کاش کہ تم میری اولاد نہ ہوتے تو اس سمے زندہ نہ ہوتے۔ میرے باپ کی یہ بات سن کر پائل بولی، کیا میں کسی کی بیٹی نہیں ہوں؟ کیا میں آپ کی اور آپ کے بیٹے کی عزت نہیں ہوں جس سے یہ خاک میں ملانے جا رہا تھا اور اب بھی آپ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پائل کی بات پر میرے پاپا خاموش ہو گئے تھے۔ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میری ایسی حالت تھی کہ میں اب زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں فوراً بھائی کے کمرے کی طرف بھاگا۔ میرے پیچھے کوئی نہیں آیا تھا لیکن میری بہن آ گئی۔ وہ شاید سمجھ گئی تھی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ پائل کے ہاتھ میں تھوڑی دیر پہلے جو پستول تھی اس کو میں نے اٹھایا اور اپنی کن پٹی پر رکھ لیا اور ایک زوردار آواز ہوئی تھی کہ گولی کی، لیکن میری بہن نے مجھ سے پستول چھین لی تھی اور گولی سیدھا دیوار پر جا کر لگی تھی۔ گولی کی آواز سنتے ہی سب بھاگتے ہوئے وہاں آئے تو میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے اب زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں شیطان کے بہکاؤ میں آ گیا تھا لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اپنے ہی گھر والوں کی نظر میں گر جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے آپ سب لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے لیکن میں اس شرمندگی کے ساتھ ساری زندگی زندہ نہیں رہ سکتا ہوں۔ بھلائی اسی میں ہے کہ مجھے مر جانے دیا جائے۔ بہت مشکل سے میرے کچھ رشتہ داروں نے مجھے روکا۔ بھائی شاید پائل کو ہر بات بتایا کرتا تھا، ان کے فون پر بات ہوئی تھی اور بھائی نے یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ ان کی سائیڈ ٹیبل پر ان کا پستول پڑا ہوا ہے اور اس لیے پائل نے بھائی کو گولی تو نہیں ماری لیکن جان بوجھ کر ان کے سر پر حملہ کیا، وہ بھی تھوڑا سا تاکہ میں یہ دیکھ کر فوراً سے کچھ ریئیکٹ کروں۔ جب میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو پائل نے بھائی کی کن پٹی پر پستول تانا ہوا تھا لیکن دروازہ کھٹکھٹا کر جلد بازی میں اس نے بھائی کے سر پر ہلکا سا وار کیا تھا۔ شادی کی ساری خوشی خراب ہو چکی تھی، سب کے دل اداس تھے اور کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ میرا ایک کزن ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا، وہ میرا ایک اچھا دوست تھا۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا کہ کہیں میں اپنے آپ کو جان سے ختم نہ کر دوں۔ اور پھر میرے کزن نے مجھے صلاح دی کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے لیکن بھلا اسی میں ہے کہ تم یہ دیش چھوڑ کر دوسرے دیش چلے جاؤ۔ خودکشی کسی بھی سمسیا کا حل نہیں ہے۔ جو پاپ تم نے کیا ہے اس کے لیے تو شاید معافی مانگنے پر معافی مل بھی جائے لیکن خودکشی کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تم نے اگر خودکشی کر لی تو تمہارے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ تم نے جو غلطی کی ہے اس غلطی کی معافی بھگوان سے بھی مانگو اور اپنے ماں باپ سے بھی مانگو، دھیرے دھیرے سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ سمے بہت بڑا مرہم ہے، وہ ہر گھاؤ کو بھر دیتا ہے۔ اپنے دوست کی بات کو مان کر میں امریکہ چلا آیا اور آج اس حادثے کو 2 سال ہو چکے ہیں اور یہ 2 سال سے میں امریکہ میں ہی رہ رہا ہوں اور میرے گھر والوں سے میرا کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں ہے اور میں کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ میرا کانٹیکٹ صرف اور صرف میرے بھگوان سے ہے۔ میں ان 2 سالوں سے لگاتار اپنے بھگوان سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہا ہوں اور میں امید سے ہوں کہ مجھے ضرور معاف کر دیں گے۔
میں اپنے گھر والوں سے اور پائل سے معافی نہیں مانگ سکتا، اس لیے جس سے معافی مانگ سکتا ہوں اسی سے معافی مانگ رہا ہوں۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں اپنے گھر والوں کا سامنا کرنے کی، لیکن مجھے امید ہے کہ میرے لیے، میرے دل کو سکون کے لیے میرا بھگوان مجھے ضرور معاف کرے گا۔ دوستوں، آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا۔ روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ کہانی کو انت تک سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیہ واد۔ دوستوں، ملتے ہیں اگلی نئی کہانی کے ساتھ۔